سمجھے نہیں؟ آنکھوں کو، کانوں کو، اپنی طاقتوں کو اللہ کے حکموں میں استعمال کرو تو اس کا نفع آئے گا، نہیں تو وہ کھیل بن جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیج کر ہماری رہبری کی ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو حق پر لگاؤ، ایمان پر لگاؤ، ایمان زندگیوں میں آ جائے اور ایمان دنیا میں پھیلے، لوگوں کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کا تعلق پیدا کر کے لوگ اللہ کی عبادت کریں، اس کی قدرتوں سے فائدہ اٹھاوے، اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاوے، دونوں سے فائدہ اٹھانا ہے، اللہ کی قدرت سے بھی فائدہ اٹھانا ہے اور اللہ کی نعمت سے بھی فائدہ اٹھانا ہے۔ تو جب زندگی عبادت والی ہوگی تو اللہ تعالیٰ یہ دونوں چیزیں دیں گے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ یہ شہروں میں، بستیوں میں رہنے والے لوگ اپنی زندگی ایمان پر اور تقوی اور پرہیزگاری پر لگائیں تو ہم ان کو آسمان سے بھی برکتیں دیں گے اور زمین سے بھی برکت دیں گے۔ یہ وعدہ ہے کہ آسمان سے ایسا پانی آئے گا کہ جو زمین کی برکات کو ظاہر کرے گا اور زمین اپنی برکات کو ظاہر کر کے خوشحال ہو جائیں گے۔ کیا ہو جائیں گے؟ ہاں، آسمان زمین کو آپ کی خدمت میں لگا کر آپ کو اللہ دنیا میں خوشحال بنائے گا۔ ہاں، کہ قدرت سے نعمتیں دیں گے اور نعمتوں سے آپ کی زندگی خوشحال بنائے گی۔ اور اس کا راستہ کیا ہے؟ کہ اللہ کا یقین، ایمان اور اپنے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری اور پابندی پیدا کر دے کہ اللہ کے اطاعت پر زندگی گزرے اور اللہ کے نافرمانیوں سے بچے۔ پھر اگلی بات کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان کے ساتھ علم دیا کہ نبی علم لے کر آتا ہے، دنیا کی دولت لے کر وہ نہیں آتا۔ ہاں، ورنہ دنیا کی دولت کے بارے میں اس کا کوئی پیغام ہوتا ہے۔ ہاں، یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی دولت کو صحیح طریقے سے استعمال کرو۔ اصل دعوت اس کی ہوتی ہے اللہ سے تعلق پیدا کرانے کی، کہ اللہ سے تعلق پیدا کرو۔ کون سا تعلق؟ بندگی کا۔ اللہ سے تعلق ہمارا عبادت اور بندگی کا ہے اور کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ سے ہمارا تعلق عبادت اور بندگی کا ہے اور یہی تقاضا ہے کہ اللہ کا حق ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اور عبادت میں سب سے پہلے نماز ہے۔ کیا ہے؟ سب سے پہلے نماز، ایمان کے بعد نماز کا نمبر ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بات کہتے تھے، سمجھانی بات، ایک بات وہ کہتے تھے اور بڑی وزنی بات ہے، آپ کو بھی سنائیں گے۔ عبداللہ ابن مسعود یہ بات کہتے تھے کہ اگر کوئی مسلمان یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ سے ایمان کی حالت میں ملاقات کرے، ظاہر بات ہے کہ ہر مسلمان یہی چاہے گا کہ میں ایماندار بن کر اللہ سے ملوں۔ ایسا کون کم وقت ہوگا جو بے ایمان ہوگا اللہ سے ملے؟ ہاں، تو کہا کہ جو آدمی اللہ سے ایمان کی حالت میں ملاقات کرنا پسند کرتا ہو تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو فرماتے تھے کہ اس کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ وہاں جا کر نماز پڑھے جہاں اذان اور اقامت ہوتی ہے، یعنی مسجد میں۔ مسجد میں جا کر با جماعت نماز پڑھنے کی یہ فضیلت وہ بنا رہے کہ اگر مسجد میں جا کر با جماعت نماز پڑھا کرے گا تو اللہ سے ایمان کی حالت میں ملاقات کرے گا۔ یہ سنایا انہوں نے عبداللہ ابن مسعود نے کہ اللہ سے ایمان کی حالت میں ملاقات کرنے کی شرط یہ ہے کہ مسجدوں میں جا جا کر کے بعد جماعت نماز پڑھے۔ پھر اس کی وجہ بتائی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعد جماعت نماز جو ہے وہ تمہارے نبی کی سنت ہے۔ کیا ہے؟ ہاں، بے جماعت پڑھنا نماز یہ نبی کی سنت کے خلاف ہے۔
کہ جماعت فوت ہو گئی، جماعت فوت کر دی، یہ سنت کے خلاف ہے۔ سنت طریقہ کیا ہے کہ مسجد میں جا کر کے با جماعت نماز پڑھے، یہ مسنون طریقہ ہے۔ اور ہم کو حکم ہے کہ اپنی زندگیوں کو سنتوں پر لاؤ۔ کس پر لاؤ؟ ہاں، وہی اصل ہے تبلیغ کا، وہی مقصد ہے کہ تبلیغ کیوں؟ ہم تو مسلمان ہیں اور سنی مسلمان ہیں، ہم سب سنی مسلمان ہیں، ہمارے عقیدے بھی صحیح ہیں، ہمارے عمل بھی صحیح ہیں۔ پھر تبلیغ میں ہم سے کیا کہا جاتا ہے کہ تبلیغ میں آپ سے سنتوں کا اتباع چاہا جاتا ہے کہ تبلیغ میں نکل کر اور تبلیغ کا کام سیکھ کر اپنے آپ کو سنتوں کا پابند کرو۔ یہ یاد رکھو، جس طرح چلوں کا پابند کرتے ہیں ہر مہینے، ہر سال 4 مہینے کا پابند، وہ محنت کی ترتیب ہے۔ اتباع کی ترتیب یہ ہے کہ اپنے آپ کو سنتوں کا پابند کرو کہ بھائی گھر سے نکلنے کی یہ سنت ہے، گھر میں داخل ہونے کی یہ سنت ہے، سڑک پر چلنے کی یہ سنت ہے، مسجد میں داخل ہونے کی یہ سنت ہے۔ تو تبلیغ جو ہماری محنت ہے وہ سنتوں کے اتباع کے لیے ہے، ورنہ ہم تو مسلمان ہیں اور سچے مسلمان ہیں، ہمارے عقائد بھی صحیح ہے، ہمارے اعمال بھی صحیح ہے، یہ ہمارے پاس کوئی خرافات نہیں ہے۔ پھر ہم سے کیا کہا جاتا ہے کہ ہم سے سنتوں کا اتباع چاہا جاتا ہے۔ یاد رکھو یہ بات، یہ نہیں کہ اپنا تعارف کا وقت لگتا ہے، اس کا وقت لگتا ہے، یہ تعارف صحیح نہیں ہے۔ وقت تو ہر کام میں لگتا ہے، تاجر کا وقت تجارت میں نہیں لگتا، مزدور کا وقت مزدور نہیں لگتا، تو مسلمان کا کام اسلام کا کام میں لگتا ہے۔ یہ کوئی تعریف نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا وقت اسلام میں لگتا ہے، اس لیے یہ تعریف نہیں کہ ان کا وقت لگتا ہے۔ وقت لگانا مقصود نہیں ہے، اتباع مقصود ہے۔ کیا مقصود ہے؟ ہاں، کوئی مزدور وقت نہیں دیکھتا کہ میں 4 گھنٹے کرتا ہوں تو مزدوری کتنے ملتی ہے؟ ہاں، تو وقت لگنے کا نفع دیکھنا ہے۔ وقت لگنے کا نفع ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنے رسول کا اتباع کریں۔ ہاں، دعوت اور تبلیغ مسلمانوں نے، ہم تو مسلمان ہیں پہلے سے ہی، تو پھر مسلمانوں سے کیا کروانا ہے کہ مسلمانوں سے ان کے نبی کی سنتوں کا اتباع کرانا ہے۔ یہ تبلیغ کی غرض ہے، اس کے لیے وقت لگنا ہے، اس کے لیے پھر پھیرنا ہے تاکہ زندگیاں سیکھ سمجھ کر اتباع پر آ جائے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں، ان کے ارشادات آپ پڑھو گے تو آپ کو یہ رہبری ملے گی کہ ہم کوئی نئی بات لے کر دنیا میں نہیں آئے ہیں، ہمارے پاس کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ جس چیز میں ہم سے کمی آئی تھی، کمزوری آئی تھی، اس کو صحیح کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہماری زندگیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اور آپ کے طریقوں پر آ جائے۔ صحابی یہ کہہ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح میں ان کی آنکھ کھلتی تھی تو کیا کرتے تھے کہ کان یمسح النوم عن وجهه، کہ جب آپ کی آنکھ کھلتی تو اٹھنے کے لیے تو پہلا کام کیا ہوتا تھا کہ نیند کا خمار اپنے چہرے سے پوچھتے تھے، پھر اٹھنے کی دعا پڑھتے تھے، پھر سر پر ٹوپی رکھ کر چپل پہن کر اپنے حاجت کے لیے استنجا کے لیے وضو کی طرف جاتے تھے۔ یہ مثال ہے، یہ کیا ہے؟ یہ مثال کہ ہم نے اپنے نبی کو اس حال میں دیکھا، وہ یہی بات صحیح ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے نبی کے طریقوں کو دیکھیں گے، ورنہ ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں۔ کیا ہے؟ تو کمی کسی کی پوری کرنی ہے کہ طریقوں کی، کہ زندگیاں طریقوں پر آ رہے،
اور ہمارے نبی کا طریقہ وہ اصل ہے. اس لیے نبی کے طریقوں پر چلنا ہے اور نبی کے طریقوں سے محبت کرنی ہے. آپ کی سنتوں سے محبت کرنی ہے اور آپ کی سنتوں کی پیروی کرنی ہے. محمد الرسول اللہ، کہ محمد اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہے. تو اللہ نے آپ کو اس لیے بھیجا تھا کہ آپ ہم کو زندگی کے وہ طریقے بتائیں گے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے. اس کو سنت شریعت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سنت شریعت. کیا آپ کو سنت، آپ کی طرف سے ہم کو سنت شریعت کی تعلیم ملے گی کہ سنتوں پر رہو، شریعت پر رہو، سنتوں پر رہو. آپ کو اللہ نے ایک طریقے پر رکھا ہے، شریعت پر رکھا ہے. ہم کو بھی ہے کہ اپنے نبی کے تابع داری ہو کر اپنے نبی کی سنتوں پر رہو. سنتوں کا اجر و انعام بہت زیادہ ہے. سنتوں کا، ہاں، کہ جس نے نبی کی سنتوں کی پیروی کی، نبی کی سنتوں سے محبت کی، تو وہ نبی کے ساتھ ہوگا. من احب سنتی فقد احبنی. جس نے میری سنتوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. اس لیے نبی کی سنتوں کو سیکھنا یہ علم و ذکر کا مطلب ہے. علم و ذکر ہے. کون سا نمبر ہے؟ یہ تیسرا. تو علم و ذکر میں نبی کے طریقوں کو دیکھیں گے، نبی کی سنتوں کو دیکھیں گے. علم و ذکر، اور نبی کی سنتوں کو دیکھ کر پھر اس پر عمل کریں گے تو وہ ذکر ہوا. نبی کی سنتوں کا علم اور پھر اس کا ذکر، یعنی اس پر عمل. جو حال ہو اس حال میں دیکھیں گے کہ یہاں نبی کا کیا طریقہ ہے. سفر میں، حضر میں کیا طریقہ ہے. نماز میں کیا سنت طریقے ہیں. جی ہاں، رکوع کرنے کا کیا سنت طریقہ، سجدہ کرنے کا کیا سنت طریقہ. ہر کام میں اللہ نے ہم کو یہ نعمت دی ہے کہ آپ کے کاموں میں نبی کے طریقے آئیں گے. اس لیے علم و ذکر کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے ہر کام میں اللہ کا حکم دیکھا جائے گا اور نبی کا طریقہ دیکھا جائے گا. اس کو مسلم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مسلم. کہ مسلم جو ہوتا ہے وہ حکم کو بھی دیکھتا ہے اور حکم پورا کرنے کے لیے طریقہ سیکھتا ہے. اس لیے ہماری دعوت اور تبلیغ جو ہے ایک چلتا پھرتا مدرسہ ہے. کیا ہے؟ ہاں، وہ چلتا پھرتا مدرسہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جاؤ اگر آپ سے زیادہ جاننے والے لوگ ہیں تو ان سے سیکھو، ان سے پوچھو، اور آپ سے کم جاننے والے ہیں تو ان کو سکھاؤ، ان کو بتاؤ. یہ اس امت کا کام ہے، سیکھنا، سکھانا، عمل کرنا. اس کو اطاعت کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ جیسے میں نے بھی کہا کہ اللہ نے ہم کو اپنے اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے. ہاں، کہ ہم جہاں جائیں اطاعت کے حد میں رہ کر کے کام کریں. تجارت کریں تو تجارت اطاعت کے ساتھ ہو، زمینداری کریں تو اطاعت کے ساتھ ہو. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر شعبے کا علم دیا ہے. کھیتی کا کیا دین ہے، مزدوری کا کیا دین ہے، عہدوں کا کیا دین ہے، زمینداری کا کیا دین ہے، یہ آپ کو دکھایا گیا ہے. ہاں، اس کو علم و ذکر کہتے ہیں. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم و ذکر دیا ہے. زندگی کے 4 شعبے ہیں، زمینداری اور تجارت، عہدے داری اور مزدوری. یہ 4 روزگار کے لیے. ان چاروں کا آپ کو علم دیا ہے. مزدوری کا کیا دین ہے، عہدے داری کا کیا دین ہے، زمینداری کا کیا دین ہے. جی ہاں، تو ہر شعبے کا آپ کو علم دیا گیا. اس لیے آپ نے سب کو اللہ کی طرف بلایا، میرے پاس آؤ، میں تم کو یہ علم دوں گا. تو تمہاری تجارت کہ تم اللہ کی اپنی تجارت سے اللہ کو راضی کر لو گے. تمہاری مزدوری کہ تمہاری مزدوری سے اللہ راضی ہو جائے گا. تمہاری عہدے داری